بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، انصاری انکل کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے محمد رسول اللہ پر۔ پچھلے درس میں ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کیوں مانیں، پھر ہم نے تحقیق اور ثبوت کی بنا پر مانا کہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر کام، ہر کلام ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے، تمام باتیں ثبوت کے ساتھ۔ قرآن کریم کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، 14:27 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو ہر بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو ہر بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے، جو کام آپ کرو گے اس کا ثبوت موجود ہے۔ لہذا ایمانیات سے متعلق جتنی باتوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور ہوں گے، ان کے پکے ثبوت ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ سنی سنائی باتوں پر ایمان نہیں کہلا سکتا، وہ اندھا پن ہے۔ لہذا ثبوت، پروف، ہر چیز کا پروف کے ساتھ بات کریں، پروف کے ساتھ بات مانیں۔ پروف کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہی سچ ہوتی ہے، اور سچ ہمیشہ 2 اور 2 4 کی طرح سے ایک ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 100% بالکل درست، وہ بالکل درست بات ایک ہوتی ہے۔ آپ ایک نوٹ بک پر وہ تمام کام جو آپ اللہ کا دین اور ایمان سمجھ کر کرتے ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں، یہ کام شروع کر دیں، وقت نکال کر ان کو نوٹ کرتے جائیں اور کوشش کر کے ان کے پروف بھی جمع کرتے جائیں، تاکہ آپ اندھے پن سے نکل کر علم کی دنیا میں قدم رکھ سکیں اور ٹرو مین، سینسیئر پرسن کہلانے کے حقدار ہوں۔ چاہے علم تھوڑا ہو لیکن پختہ ہو، پروف کے ساتھ ہو، یہ ذہن میں رکھیے۔ آئیں ہم آج کے درس پر آتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں عرصے سے، آپ بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ یہ کلمہ کہلاتا ہے، سب اس کو کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کلام کو، چھوٹی سی بات۔ کلام کی تصغیر ہے، ایک چھوٹا سا کلام، چھوٹے سے بات میں بڑی بات کہہ دی جائے، وہ کہلاتا کلمہ۔ کلمہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ کلمۃ طیبۃ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، کلمۃ طیبۃ، پاک کلمہ، اچھا کلمہ، بہترین بات، عمدہ بات۔ اور کلمہ گندا بھی ہوتا ہے، یعنی گندی بات، کلمۃ خبیثۃ، یہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے، اسی سورہ میں، یہ آیت نمبر 26، یہ 24 ہے اور یہ 26 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26، کلمۃ خبیثۃ، گندا کلمہ، گندی بات، بری بات۔ لہذا کلمہ آپ سمجھ لیں کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کوئی ایسا کلمہ طیبہ بنا کر نہیں دیا جو آج بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسا کوئی کلمہ بنا کر نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 2 اجزاء ہیں، الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک الگ مقام پر ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے وہاں آیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، الہ، یہ ہم بتائیں گے بعد میں، کوئی الہ نہیں۔ 47/19، 47/19 یہ سورہ محمد ہے، 47 سورہ محمد ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 19۔ اچھا اب آگے چلیں۔ دوسری جگہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک دوسری الگ آیت ہے، یہ 48 کی 29، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، یہ الگ مقام پر ہے۔ اسی طرح سے ہر جگہ الگ الگ مقامات پر ہے، کسی ایک جگہ پہ قرآن کریم میں نہیں ہے ایسا کوئی کلمہ۔ یہ دونوں پکی حقیقتیں ہیں حقیقتیں دونوں پکی، جو الگ الگ اپنے اپنے مقامات پر بیان ہوئی ہیں، اور دونوں حقیقتیں صرف پڑھ لینے کی نہیں ہیں، پڑھنے کی نہیں ہیں کہ پڑھ لیا اور کام ہو گیا پورا، نہ، پڑھ لینے کی نہیں ہیں، بلکہ پڑھ کر سمجھنے کی ہیں، پڑھ کر سمجھا جائے کہ کہا کیا گیا، کیا کہا گیا ہے، پڑھ کر سمجھنے کی ہیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اگر سمجھا نہیں تو صرف پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں کہی جا رہی ہے، کیا کہی جا رہی ہے، نبی کسے کہتے ہیں،
انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی کہا گیا ہے. دیکھیں 7/157 میں 7/157 سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. انہیں کو نبی بھی کہا گیا ہے. نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، یہ حقیقتیں اچھی طرح سمجھ لینے کی ہیں. ایمان اچھی طرح سمجھ لینے ہی کو کہتے ہیں ایمان. اور قرآن آپ سے کہہ ہی چکا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے ثبوت فراہم کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کے ثبوت کے ساتھ بیان کیے. بالقول الثابت 14:27. ہر قول ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ. لہذا بچوں آئندہ یعنی تیسرے درس میں ہم بتائیں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اور الہ کسے کہتے ہیں. الہ، لا الہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ، ترجمے میں ہمیں بتایا گیا ہے لا الہ جو ہے وہ یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الہ کا ترجمہ کر دیا معبود جو کہ بنتا ہی نہیں ہے. معبود بھی عربی کا لفظ ہے، الہ بھی عربی کا لفظ ہے. معبود بھی عربی کا اور الہ بھی عربی کا. اور معبود الہ جو ہے یہ 147 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. 147 مرتبہ الہ، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی. تو یہ ترجمہ کیسے ہو گیا؟ پھر ترجمہ تو یہ چاہیے تھا کہ الہ کا آپ مطلب بیان کرتے کہ الہ کسے کہتے ہیں، اردو میں بتاتے، اس کو ڈیفائن کرتے، اس کی وضاحت کرتے. معبود کیوں کہہ دیا؟ معبود بھی تو عربی کا لفظ ہے، نہ معبود کا ترجمہ کیا کہ معبود کسے کہتے ہیں. آپ یاد رکھیں 147 مرتبہ قرآن میں آیا ہے الہ، اور اس کا ترجمہ نہیں بتایا کہ الہ کہتے کس کو ہیں. لہذا آئندہ درس میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ الہ کہتے کس کو ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی الہ ہے ہی نہیں سوا ایک اللہ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب پتا ہوگا تو یہ راز کھلے گا نا کہ الہ کسے کہتے ہیں. کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. جب الہ کا مطلب ہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو راز کیسے کھلے گا پھر وہ؟ لہذا آئندہ درس میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ الہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا درس مکمل ہوا. والسلام. اے انصاری.